یہ کوشچن پہلے کیا کہ اینٹی کرپشن کو یہ کس نے احکامات جاری کیے تھے کہ پردیش لائے کے گھر پر اس طرح دعویٰ بول دیا جائے. پہلی بات یہ. اور دوسری چیز کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں PMLN کے بھی بہت سے کیسز ابھی تک پینڈنگ پہ ہے, لیکن پردیش لائے کے کیس کو ہائی پرائورٹی کیس بنایا ہوا ہے, تو کیا اینٹی کرپشن پولیٹیسائز ہوئی ہے؟ نہیں, میں آپ کو اس کا جواب دے دوں. آپ نے بڑا اچھا سوال کر لیا, اس کو بھی میں کلیریفائی کر دیتا ہوں بڑی اچھی طریقے سے. اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سابق وزیر اعلیٰ جناب چودھری پرویز الہی صاحب کو FIR میں گرفتار کرنے ان کے گھر گئی, اور ان کے گھر کے باہر گھنٹی دے کے درخواست کے انداز میں ان سے کہا گیا کہ سر یہ کیس ہے آپ کے خلاف, برائے مہربانی. جو ایک سیاسی طریقہ کار ہے گرفتاریوں کا اس ملک کی تاریخ میں, بہت بڑے بڑے تمام لیڈر گرفتار ہوئے ہیں, بھٹو صاحب سے لے کے آج تک. سیاسی گرفتاریاں عموماً لا اینڈ آرڈر کا ایشو نہیں بنتی, بلکہ قانون کا معاملہ ہوتا ہے. جو لوگ ایکیوزڈ ہوتے ہیں ان کے بعد بھی علم میں ہوتی ہے کہ ریاست کا فیصلہ ہے کہ گرفتاری کی جائے, تو وہ عموماً اس کو ریزسٹ نہیں کرتے. لیکن اس عمل کے بعد وہاں ایک اور عمل ہوا جس میں پولیس کے اوپر نہ صرف پتھراؤ کیا گیا بلکہ پٹرول پھینکا گیا اور پٹرول بم پھینکے گئے, آگ لگائی گئی. آپ سب کو اس کا علم ہے جو وہاں معلوم تھے. میری عرض پوری آپ سن لیں نا, اگر آپ نے سوال کر لیا ہے تو میرا جواب سن لیں. جو اس کے بعد کارروائی کی گئی وہ کارروائی اس پتھراؤ اور آگ لگانے کے نتیجے میں ہے. یہ آپ لوگ بڑا واضح طور پہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک بار اگر پولیس پہ حملہ کر دیا جائے اور اس کے بعد پولیس جو ایکشن کرتی ہے اس کو ہاٹ پرسوٹ کہتے ہیں, اور قانون میں اس کا اپنا ایک رستہ ہے. اس کے متعلق 1150 دہشت گردی کی FIR تھانے میں درج ہو چکی ہوئی ہے. وہ اس سے متعلق معاملات ہیں. جہاں تک گرفتاری کا معاملہ تھا اس کے لیے وہی پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا جو ایک سیاسی گرفتاری کے لیے کیا جاتا ہے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی جانب سے آپ کی ذات پر ایلیگیشن لگایا گیا ہے کہ وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ ہیں, اور ایک احمدی لابی پوری ان کے اگینسٹ ہے, اور وہ آفیسر بھی میرے خلاف استعمال ہو رہے ہیں, اور جو پاکستان میں قادیانی لابی ہے وہ استعمال کر رہی ہے. تو اس ایلیگیشن کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے بڑی اچھی دیکھیں, ایک یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ میرے سرکاری عہدے کے حوالے سے ہے, تو جو ذاتی الزامات ہیں ان کا جواب دینا اس پریس کانفرنس میں مناسب نہیں ہے. میں جب ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے کوئی یادداشت یا میموئرز لکھوں گا تو وہاں پہ اس کی ایکسپلینیشن دے دوں گا. وقار صاحب ایک بات بتائیے گا کہ یہ 2 دن پہلے, ایک دن پہلے جو منسلائی کا فرنٹ مین ایک سہیل اصغر عوان جو آپ کی کسٹڈی سے فرار ہو گیا ہے, کیا اینٹی کرپشن کی اتنی ناقص حکمت عملی تھی یا عملے کی نااہلی تھی؟ کس کے خلاف کس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور اس میں کس کو فائدہ دیا گیا؟ کیا خود کروایا گیا یا ہو گیا, اور ابھی تک نہیں, وہ آپ کا درست آپ کا بات ہے کہ اس میں حملے کی نااہلی یقیناً تھی, بلکہ اس میں ہم اس کو نااہلی نہیں گنتے, کرمنل نااہلی گنتے ہیں. اس کے لیے FIR گجرانوالہ پولیس کے پاس درج کر لی گئی ہے جس کی انکوائری ہو رہی ہے. اینٹی کرپشن کا معاملہ یہ ہے, میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ یہاں پہ ہم چونکہ محکمہ پولیس سے آئے ہیں, وہاں پہ ایک اور صورتحال ہے اور وہاں پہ ایک اور چیز ہے. یہاں پہ نیچے ملازمین ان کی انتہائی کمی ہے, اور نہ حوالات مکمل ہیں نہ اسٹاف ہمارے پاس مکمل ہے. لیکن اس کے باوجود جن اہلکاروں سے یہ غلطی ہوئی ہے یا کرمنل ایکٹ ہوا ہے ان کے خلاف FIR بھی درج ہے اور انکوائری پوری ہوگی. ان کی بیگم نے الزام لگایا ہے کہ اینٹی کرپشن نے ان کو خود اغوا کیا, وہ فرار نہیں ہوئی. نہیں, آپ سب جانتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے اپنے اہلکاروں کے خلاف FIR درج ہو چکی ہے. نہیں, آپ یہ تو خدا کے پاس آخری علم تو ہے, لیکن جو بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان کو چھڑا کے لے کے گئے. عدالت پہ ابھی معافی کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو جو DG ہیں تو اعتبار چٹھا آج انہیں عدالت سے ریلیف بھی ملا ہے, تو وہ بھی شکریہ کی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں 1-2 دن. یہ تو سر بتا سکتے ہیں, میں اس بارے میں کیا کہوں. صاحب کے پاس گئے تھے, DG صاحب بھی گئے تھے. یہ بتائیے گا کہ صالح حسین اور شافع حسین جب ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی, آپ اندر گئے معافی مانگنے, وہ فون کس کا آیا تھا آپ کو کہ جا کے فوری وفاقی وزیر سے معافی مانگے؟ تھوڑا سا وہ بھی کلیئر کریں. اچھا, نہیں, مجھے اتفاق سے ایسا کوئی فون نہیں آیا, اور معافی مانگنے گئے نہیں جی, میں جو ہے اس طرح جب ہم نے وہاں پہ جو معاملہ ہمیں لگا کہ غیر انسانی یا کسی کے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہوئے ہیں, تو بطور پولیس افسر ہمارا فرض تھا کہ ہم وہاں پہ ان سے یہ بتا دیں بختر گاڑی کا حکم کس نے دیا تھا؟ سر دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا کہ پتھراؤ اور آگ لگانے کے واقعے کے بعد جو ایکشن ہوا وہ لاہور پولیس کا ایکشن ہے. اینٹی کرپشن جو ہے وہ گرفتاری کے لیے گئی تھی, وہاں پہ میدان جنگ بنانے نہیں گئی. اینٹی کرپشن پولیٹیکل افیئرز کو ہینڈل کر رہی ہے, اب تو رائٹنگ آن دا وال ہے کہ ایسا ہے, کیونکہ کک بیکس کمیشن اور یہ ایسے ایلیگیشنز ہیں کہ ایسی درجنوں نہیں, 20 نہیں, سینکڑوں زیر التوا اپلیکیشن موجود ہیں, اور اینٹی کرپشن والے کہتے ہیں
एप्लीकांट्स को के प्रूफ प्रोवाइड करें। ऐसी क्या रॉकेट साइंस एंटी करप्शन के पास आ गई है कि बड़े बड़े केसेस में सिर्फ किकबैक्स पे बंदे अरेस्ट होते हैं, और अगर आ गई है तो फिर एंटी करप्शन कोई अपने एंटी करप्शन अफेयर्स में चाहे उन जेरेल तो एप्लीकेशंस का क्या करेंगे आप? मैं आपका सवाल देखें, आपका सवाल में रेटरिक ज्यादा है और सवाल कम है। मैं आपको फिर वही बात दोहरा दूंगा कि जो एक्शन पुलिस करे, एंटी करप्शन करेगी, वो सिर्फ केसेस में करेगी जहां करप्शन हुई है। अगर हम किसी बेगुनाह पे कोई एक्शन करें तो आपको हक बनता है कि आप पूछें कि आप क्यों एक्शन कर रहे हैं, लेकिन जहां पे करप्शन हुई है वहां पे एंटी करप्शन का एक्शन कानूनी भी है और उसका अखलाकी जवाब भी मौजूद है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।